میرا نام ارمش ہے۔ میری عمر 22 سال کی تھی جب میری شادی میرے من پسند ارحم سے ہوئی تھی۔ یہ پہلی نظر کا پیار تھا، لیکن میرے ابو کو ارحم اتنا خاص پسند نہ تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میری بڑی بہن کا شوہر کافی سمجھدار اور کمانے والا تھا، جبکہ ارحم اس وقت کوئی بھی کام نہیں کرتا تھا۔ میرے ابو کو رشتہ منظور کرنے میں کافی وقت لگا تھا۔ یہ وقت میرے اور ارحم ہم دونوں کے لیے بہت گھٹن تھا، کیونکہ وہ ہر روز مجھ سے یہ وعدہ کرتا تھا کہ میں اس کا حق کسی کو نہیں دوں گی۔ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی تھی جب وہ کہتا تھا کہ تمہاری خوبصورتی میری کمزوری ہے، جس کے آگے میں بے بس ہو جاتا ہوں۔ میں اسے حوصلہ دیتی تھی کہ میں اسی کی ہوں۔ وہ عمر میں مجھ سے 2 سال چھوٹا تھا، اسی وجہ سے وہ مجھے بچہ لگتا تھا، اور میں اس کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی تو اس سے بڑی لگتی تھی، جس کی اصل وجہ میری جسامت اور خوبصورتی تھی، جو میرے حسن کو 4 چاند لگا دیتی تھی، اور ارحم کی محبت سے اس میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ شادی سے پہلے ہمیں آپس میں ملنے کا وقت نہیں ملتا تھا، لیکن میں پھر بھی چھپ کر اس سے مل لیتی تھی، کیونکہ یہ دوری مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ ارحم اور میری بہن کا بیٹا ہم عمر تھے۔ میری بہن مجھ سے کافی بڑی تھی۔ ان کا بیٹا کافی چالاک تھا اور اسے ہر طرح کے کام کا پتہ تھا۔ وہ ارحم کو بھی سکھاتا تھا، ارحم بھی اس کی تعریف کرتا تھا۔ لیکن مجھے اپنے بھانجے سے چڑ تھی، کیونکہ وہ ہر وقت مجھ پر نظر رکھتا تھا۔ ایک دفعہ میں کالج میں تھی جب مجھے ارحم نے موبائل میں میسج کیا کہ وہ اٹل کے روم نمبر 14 میں بکنگ کروا چکا ہے، اس لیے اب مجھے کالج سے نکل کر اس کے ساتھ وہاں پہنچنا ہے۔ میں پریشان تھی کہ یہ سب کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ارحم نے ناراضگی اختیار کر لی تھی، جس کی وجہ سے مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ میرے بھانجے نے مجھے لینے کے لیے آنا تھا۔ وہ میری چھٹی کے 1 گھنٹہ پہلے ہی باہر گیٹ پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ میں اس دن برقع پہن کر نکلی تھی تاکہ کسی کی نظر میں نہ آ جاؤں، پر میرے بھانجے نے مجھے ارحم کے ساتھ بائک پر بیٹھتے ہوئے پہچان لیا تھا۔ میں نے یہ بات ارحم کو بتائی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہارا بھانجا بچہ ہے، اسے ہینڈل کر لینا۔ اس کے بعد سے میرے بھانجے نے مجھے دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور کہنے لگا کہ وہ میری شادی ارحم سے نہیں کروانے دے گا، اور شادی سے پہلے ہی ہمارے رشتے کا سب کو پتہ چل گیا۔ اس کی باتیں سن کر میں ڈر گئی۔ اسے میرا بالکل ڈر نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی وہ میری عزت کرتا تھا۔ میں نے اسے بہت سمجھایا تھا کہ کبھی میں نے اس کی زندگی میں ٹانگ نہیں اڑائی، اور ویسے بھی اس کی خالہ ہوں تو تمیز سے بات کیا کرے، پر وہ بھی بدتمیزی کرتے ہوئے کہنے لگا، یہی تو ناانصافی ہے کہ قدرت نے آپ جیسی حسینہ کو میری خالہ بنا دیا۔ یہی چیز تو مجھے قریب آنے سے روک دیتی ہے، نہیں تو آج ارحم کی جگہ میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ خالہ جی، میں اس کی بے باک باتوں سے شرم سے چور ہو گئی تھی۔ جب وہ میرے لال چہرے کو بغور دیکھنے لگا تھا، میں اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ اس نے میرا چہرہ اونچا کیا اور میری آنکھوں میں جھانکنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی گستاخی کرتا، میں نے خود کو اس سے دور کرایا اور اسے باور کروایا کہ خبردار، میں اس کی خالہ ہوں۔ وہ مجھ سے الگ ہوا اور واپس چلا گیا، پر واپسی پر اس نے مجھے جو گھوری دی تھی، میں سمجھ گئی تھی کہ وہ چپ نہیں بیٹھے گا۔ میں نے ارحم کو بتانے کا پلان بنایا، پر ارحم نے میرے بھانجے کی نیت کو جان کر میرے بھانجے کا قتل کر ڈالنا تھا، اور اس طرح میں ارحم سے دور ہو سکتی تھی۔ میں نے اپنا منہ موقع کی مناسبت سے بند ہی رکھا تھا۔ میری مہندی کی شام میرا بھانجا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے وہم ہونے لگا کہ کہیں وہ میرے پول نہ کھول دے۔ جب میں اس روم کی جانب بڑھنے لگی جدھر وہ رکا تھا، وہ اپنے نانا ابو یعنی کہ میرے ابو کے ساتھ موجود تھا۔ میرا دل بھاری ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے بھانجے کو آواز دی کہ تمہاری خالہ جانے والی ہے، کچھ پل ہی اس کے ساتھ بتا لو۔ وہ بھی سمجھ گیا تھا میرا اشارہ کس چیز کی طرف ہے۔ میں اپنے روم میں آ گئی تھی اور اس کا انتظار کرنے لگی تھی۔ جب رات کو مہندی کے بعد وہ میرے روم میں آیا اور میرے سراپے کو دیکھنے لگا تھا، مجھے دیکھ کر اس نے ایک لائن ماری تھی اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس آتا۔ جب میں نے اس کے سامنے اپنی شرط رکھی کہ آج وہ اپنا منہ صرف اپنی پیاری خالہ کی تعریف کے لیے کھولے گا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے اس کو یہ بھی کہا کہ آج کے بعد مجھے اس گندی نیت سے دیکھنے کی ہمت بھی مت کرنا، اور میری بات سن کر شیطانی مسکراہٹ اچھالنے لگا اور مجھ پر جھک گیا۔ اس کے اندر کی آگ کا میں نے اپنی مہندی کی رات اندازہ لگایا تھا۔ مجھے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ میں اپنے ہی بھانجے سے یہ سب کروا رہی تھی، پر میں مجبور تھی۔ وہ مجھ سے کافی دیر کام کرتا رہا اور کم عمری کی وجہ سے تھک گیا تھا۔ میں نے سوتے ہوئے دیکھا تو اس کی شکل پر بلا کا پیار آیا تھا۔ کاش وہ اندر سے بھی اتنا ہی معصوم ہوتا۔ میں نے اسے کچھ ہی دیر بعد اٹھا دیا تھا، کیونکہ اسے اپنے روم میں جانا چاہیے تھا۔ اس نے دوبارہ کرنے کی ضد کی اور کہنے لگا کہ یہ کام الوداعی کام ہوگا، کیونکہ اس کے بعد آپ ہمیشہ کے لیے ارحم کی ہو جائیں گی۔ میں نے بھی اس کی بات سمجھ لی اور اسے دوبارہ اپنی رسائی دے دی، لیکن اسے احتیاط برتنے کی ہدایت بھی کی تھی۔ دن ایسے ہی گزرتے گئے اور میری اور ارحم کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میرا بھانجا مجھ سے کافی دور ہو گیا تھا اور اب شہر چلا گیا تھا۔